بشارتیں عطا فرمائیں اور ہمیں بہت سارے تحفے تحائف عطا فرمائے۔ آج ہی کے دن مغرب کی نماز کے وقت اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف بھی کرنا ہے اور لیلۃ القدر کی جستجو کرنے والوں نے جستجو کرنی ہے۔ اس مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں 3 موضوعات ہیں، باقاعدہ طور پر 3 موضوعات ہیں۔ ایک موضوع لیلۃ القدر ہے تاکہ ہم اس کی قدر کو پہچان سکیں۔ دوسرا موضوع کہ اگر لیلۃ القدر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ اعتکاف ہے، اور جب ہم اعتکاف بھی کر لیں، لیلۃ القدر کی جستجو بھی کریں اور لیلۃ القدر ہمیں مل جائے، تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دعا ہے، اور دعا کیا اور کیسے مانگنی ہے یہ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر وقت میں تینوں موضوعات پر آپ کے سامنے بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ پورے قرآن مجید میں کچھ خاص صورتیں ایسی ہیں جو خاص کسی ایک ہی موضوع پر بیان ہوئی ہیں، جیسے سورۃ اخلاص ہے، وہ مکمل طور پر خالصتاً توحید پر مبنی صورت ہے۔ اس میں کسی اور کا ذکر نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، توحید کی تمام جو اقسام ہے اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر جو ہے، قدر کے حوالے سے پورے قرآن مجید میں ایک ہی صورت ہے، اور وہ خالصتاً اسی لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے۔ اس سے اس لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ سورت کا نام بھی قدر رکھا گیا اسی لیلۃ القدر کی مناسبت سے، اور مکمل سورت لیلۃ القدر کی مناسبت سے ہی ہے۔ اس لیے میں آج آپ دوستوں کے سامنے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں ہم سب جانیں۔ جس کو اس راز کا پتہ چل گیا، اس چھپے ہوئے خزانے کا پتہ چل گیا، اور اس میں کیا کچھ ہے ایمان والوں کے لیے، کاش کہ ہر کوئی اس کو سمجھ لے اور جان لے تو کبھی بھی وہ اس کو فراموش نہیں کرے۔ وہ کہے گا کہ میری زندگی بھر کے جتنے مرضی اہم ترین معاملات ہیں وہ بے شک چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائے، میرا کروڑوں اربوں کا بزنس ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، لیکن اس کا ایک لمحہ بھی میرا ضائع نہ جائے۔ جس مومن کو لیلۃ القدر کی قدر ہو گئی، پہچان ہو گئی، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کے مناقب کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ مومن کبھی بھی کم عقلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کو پانے کے لیے وہ مچلے گا، وہ تڑپے گا، وہ جستجو کرے گا، اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ کرے گا، اس کے لیے وقت کو مینج کرے گا۔ اس لیے اس لیلۃ القدر کے بارے میں جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام الہی میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کرتے ہیں اس بات میں یقین پیدا کرنے کے لیے، تحقیق پیدا کرنے کے لیے، اس کو مزید مستحکم بنانے کے لیے، مومنوں کو یقین دہانی کروانے کے لیے انا کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس کو نازل کرنے والی کوئی اور ذات نہیں، کوئی اور شخصیت نہیں، کوئی اور ادارہ نہیں، کوئی اور یونیورسٹی نہیں، کوئی اور کسی طرح کا مصنف نہیں، کوئی مدبر نہیں، کوئی ادیب نہیں، کوئی فلاسفر نہیں، کوئی سائنسدان نہیں، دنیا کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ نہیں، دنیا کے بنائے ہوئے نظام اور قانون نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی گارنٹی یہ دے رہے ہیں کہ اس کو ہم نازل کرنے والے ہیں۔ قرآن کے نزول کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی، پوری کی پوری ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انا انزلنا
لیلۃ القدر۔ اے ایمان والو ذرا بات کو سمجھو نا، اتنی بڑی چیز کو، اتنے بڑے تحفے اور گفٹ کو، اللہ کے کلام کو، سارے آسمان میں عرش الہی کے اوپر اس کلام کے بارے میں، اس کے تحفظ کے بارے میں، اس کے لوح محفوظ ہونے کے بارے میں، سارے آسمانی فرشتے جو اس کلام کے بار کو نہ اٹھا سکے، اور زمین والے اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے، اس کو قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن کو نازل کرنے سے پہلے پہاڑوں سے پوچھا گیا، پہاڑوں تم بڑے مضبوط ہو، بڑے مستحکم ہو، بڑی تمہاری مضبوطی ہے، لوگ تمہاری مضبوطی اور استقامت کی مثالیں دیتے ہیں، پہاڑ کی طرح مضبوط، پہاڑ کی طرح کھڑے رہنے والے۔ اے پہاڑوں ذرا بتاؤ نا، اس قرآن مجید کو ہم نازل کرنے لگے ہیں، کیا تم پہاڑوں اس کا بوجھ اٹھا سکو گے؟ قرآن کے اس فیصلے کے اوپر، اللہ کے فیصلے کے اوپر پہاڑ کیا کہنے لگے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ خود فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن مجید کو نازل کر دیتے، جبل کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے، اس ذمہ داری کے بوجھ سے، اس ذمہ داری کے خوف سے، اس قرآن کی رسپانسیبلٹی کو اٹھانے کے خوف کی وجہ سے، یہ سارے کے سارے پہاڑ لرز جاتے، کام جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اگر اس کو نازل کیا گیا تو غور و فکر کے لیے کیا گیا ہے، قرآن کو عام نہ سمجھو۔ اس قرآن کا تعلق جس کے ساتھ بھی جڑتا گیا، اس کی نسبت جس کے ساتھ بھی ہوتی گئی، وہ اعلیٰ عرفہ عظیم سے عظیم تر ہوتا چلا گیا۔ اس قرآن کی نسبت جس بھی کسی کے ساتھ بھی ہوئی، وہ اعلیٰ عرفہ ہوا۔ پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں عرش الہی کے اوپر لوح محفوظ میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ سارے آسمانوں میں سب سے زیادہ اونچا، سب سے زیادہ فضیلت والا، جس کے اوپر اللہ نے اپنی عرش سجایا، وہ 7واں آسمان سب سے اعلیٰ ہو گیا، کیونکہ وہاں پر قرآن مجید محفوظ تھا، لوح محفوظ میں قرآن موجود تھا۔ پھر دیکھیے نا، اس 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر لانے والا جو فرشتہ تھا جبرائیل امین، بڑے فرشتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہیں، ان گنت فرشتے ہیں، لیکن اتنا مقام کسی اور کو نہیں ملا، اتنی فضیلت کسی اور کو نہیں ملی، اتنی شان عظمت کسی اور کی نہیں۔ لیکن قرآن سے نسبت ہوئی، جس فرشتے کی، جس ملائکہ کی، فرشتے کی اس قرآن سے نسبت ہوئی، اللہ نے جبرائیل امین کو تمام فرشتوں سے اعلیٰ برتر اور تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ دیکھیے نا قرآن کی نسبت جس سے ہوتی گئی، اور اس کے بعد وہ فرشتہ قرآن کو لے کر جب زمین پہ نازل ہونے لگا، اللہ نے کہا زمین والے اس کا یکدم بوجھ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ انسان اس مشینری کو میں نے خود بنایا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے ان پرزوں کو کہاں کہاں فٹ کرنا ہے، کب یہ انسان برداشت کر سکتا ہے، کب نہیں کر سکتا۔ ان کو دھیرے دھیرے سمجھاؤ نا، ان کے اوپر قطرہ قطرہ برساؤ نا، اچانک اور یکدم یہ برداشت کرنے والی قوم نہیں۔ ہم نے ان سے کام لینا ہے، ان سے پوری دنیا کی امامت خطابت لینی ہے، ہم نے پوری دنیا کی قیادت ان کو دینی ہے، خلافتی عرضی ہم نے ان کے حوالے کرنی ہے۔ ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانا نا، اے جبرائیل تم ایسے کرو نا، تم اس پورے کے پورے قرآن کو ایسے کرو نا، آسمان دنیا پر لے آؤ۔ اللہ نے فیصلہ کیا، 7 سورت میں بتا دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔
اس کے لیے جس رات کا انتخاب کیا گیا، کس ایک رات کے اندر، ایک رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ایمان والوں کو، قرآن کی نسبت جس رات سے ہوئی وہ رات تمام راتوں سے سب سے زیادہ فضیلت والی ہو گئی، قدر والی ہو گئی۔ اس قرآن کی نسبت جب آسمان دنیا سے اس قرآن کو نیچے زمین پر اتارا جانے لگا، جس نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار بن گیا، وہ خاتم النبیین بن گیا، وہ رحمت للعالمین بن گیا۔ یہ قرآن مجید جس نبی سے جڑا وہ نبی سب سے اعلیٰ اور عرفہ۔ یہ قرآن مجید جن شہروں میں اترا، مکہ و مدینہ، وہ شہر تمام کائنات کی ساری دنیا کے شہروں سے سب سے زیادہ متبرک، سب سے زیادہ اعلیٰ شان والے بن گئے۔ یہ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، اللہ نے کہہ دیا میں نے اس کو رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ وہ مہینے تو اور بھی بڑے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، آپ کے بعد رجب بھی موجود تھا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ بھی موجود تھا، لیکن رمضان کے مہینوں کو تمام مہینوں سے اعلیٰ کر دیا۔ کیوں؟ قرآن کی نسبت بھی اسی رمضان کے ساتھ ہو گئی۔ اور آگے سنیے نا ذرا، جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ اعلیٰ، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی نسبت جس بھی شخص سے ہو جائے گی وہ شخص بھی سب سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ اس قرآن کی نسبت جس قوم سے ہو جائے گی وہ قوم سب سے اعلیٰ ہو جائے گی۔ اقبال نے فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ یہ بات اگر ہم مسلمانوں کو سمجھ آ جائے تو کبھی بھی اس قرآن سے بے وفائی نہ کریں، کبھی بھی اس کو تنہا غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں مت سجائیں۔ قرآن پکارتا ہے روزانہ، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دو پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ بزموں میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، کولو قسم لینے کے لیے، تکرار کرنے کے لیے بھی قرآن کو اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس قرآن کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا جاتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے تعلق جوڑیں۔ میں نے پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دی ہے، کوئی ایک بات بھی ایسی ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کے تو مجھے بتائے۔ کیا ایسا ہی نہیں کہ قرآن سے جو جڑتا گیا وہ اللہ سے اللہ ہوتا گیا، قیامت کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، روز آخرت ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پوری دنیا کے، پوری کائنات کے سابقہ اولین سابقین سب کے سب لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی کسی کی شان اگر سب سے بلند ہوگی تو قرآن والوں کی ہوگی، قرآن کو حاملین قرآن کی ہوگی، قرآن کے حفاظ کی ہوگی، قرآن کو سمجھنے والوں کی ہوگی، قرآن کے ماہرین کی ہوگی۔ دور سے پہچانے جائیں گے کہ حافظ قرآن اور ان کے والدین آ رہے ہیں، سروں پہ چمکتے ہوئے تاج ہوں گے ان بعمل حفاظ کے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن والوں کی اتنی شان بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قیامت کا منظر ہوگا، سب لوگ مارے جائیں گے، ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، اور جب اللہ دوبارہ اٹھائے گا، من بعد بعد الموت، موت کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائے گا، حضور نے فرمایا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ جس کے ساتھ انسان کی محبت ہے، جس کے ساتھ وہ جڑا رہتا ہے، جس کو وہ دن رات سوچتا رہتا ہے، جس کے لیے وہ فکر مند رہتا ہے، جس کا جنون اس کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، وہی جنون، وہی تڑپ، وہی محبت جس کے ساتھ تھی وہ
اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ سوچ رہے ہم کن کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کسی کی محبت قرآن سے ہے تو قرآن کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بات لمبی ہو جائے گی، 3 ٹاپک ہیں آج۔ قرآن کے ساتھ اٹھائے جانے والوں کی شان مختصر بیان کرنا چاہوں گا۔ قرآن کے ساتھ اٹھائے جانے کی چھوٹی سی مثال دوں گا۔ ایک انسان قبر سے اٹھے گا، حدیث کا مفہوم ہے، اپنی پاس سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ قبر سے ایک انسان اٹھے گا، جب وہ اٹھے گا تو دیکھے گا کہ اس کے اٹھنے کے ساتھ ہی پروٹوکول کے ساتھ ایک وہاں پر بڑا خوبصورت نوجوان موجود ہے۔ تو وہ کہے گا آئیے میرے ساتھ چلیے، اس کو پروٹوکول دے گا اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے لے گا۔ پھر کہے گا کہ آپ ایسے کیجئے، آگے پل صراط آنا ہے، بڑا مشکل وقت آ رہا ہے، تو آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ وہ خوبصورت نوجوان اس انسان کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لے گا اور وہ جناب ایسے اڑ کے جائے گا۔ سبھی دھوپ کی جلستی دھوپ میں، گرمی کی شدت میں، پیاس میں تڑپ رہے ہوں گے اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور یہ جناب جی پوری موج مستی کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ وہ خوبصورت نوجوان لے کر اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں چلا جائے گا۔ اللہ کے دربار میں جا کے کہے گا کہ یا اللہ اس شخص کو عزت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیں گے، اس انسان کو۔ پھر وہ کہیں گے وَأَكْرِمْهُ، اور اس کو مزید تکریم دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تکریم دیں گے۔ پھر وہ کہے گا کہ اللہ اس کو لباس پہنائیے، شاہی لباس، جنت کا لباس پہنائیے۔ پھر اس کو لباس پہنایا جائے گا جنت کا خوبصورت، پورا پروٹوکول، پورے جناب جی فیتے شیتے لگا دیے جائیں گے، پورے کا پورا، جیسے کسی بڑے عہدے دار کو ایک پوری شان و شوکت کے ساتھ میدان میں اتارا جاتا ہے، اس کو یونیفارم پہنایا جاتا ہے اور اس کو مکمل طور پر فیتے شیتے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو، اس خوش قسمت نوجوان کو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی لباس پہنائیں گے۔ اور پھر وہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے اور اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے، میں سفارش کر رہا ہوں۔ یہ نوجوان پوچھے گا یار تم کون ہو، اتنی زیادہ میری عزت و تکریم کروا رہے ہو اور مجھے جنت میں لے جانے کی پوری سفارش کر رہے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا قرآن ہوں۔ یہ ہے نا وفادار دوست، ایسے وفادار دوست بنائیں۔ یہ کیا دنیا کی دوستی ہیں آپ نے نبھا رکھے ہیں کہ جو نہ دنیا میں کام آتے ہیں، نہ قبر میں کام آئیں گے، نہ آخرت میں کام آئیں گے۔ قرآن سے دوستی کیجئے، یہ یہاں بھی دوست ہے، قبر میں بھی دوست ہے، حشر میں بھی دوست ہے، جنت میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اور پھر اللہ کہے گا قرآن پڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیری منزل ہوگی۔ پہلی یہ بات سمجھ لیجئے، قرآن کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا ادراک، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس سوالیہ انداز کا پتہ کیا مطلب ہے؟ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہیں واقعتاً اس کی حقیقت کا نہیں پتا۔ یقین مانو اگر کسی کو لیلۃ القدر کی قدر و منزلت ہو جائے، اس کی شان اور اس کی عظمت، اس کی قیمت کا علم ہو جائے، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ مسجد سے باہر ہی نہ نکلے، کہے کہ جب تک مجھے یہ رات نہ مل جائے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا رہوں گا، میں یہاں پر ہلوں گا نہیں۔ اتنی قیمتی دولت ہے، میں کیسے چھوڑ کے یہاں سے چلا جاؤں؟ اللہ کہتے تمہیں قدر ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا۔ لیکن انسان کی محدود سوچ کے مطابق سمجھانے کی غرض سے اللہ نے پھر کچھ فگر بیان کر دیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سواؤ الف شہر، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ یہ بھی تو لفظ ہو سکتے تھے نا، سوا کا معنی برابر۔ اللہ نے برابر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھی، جہاں پر خیر کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات انسانوں کو سمجھائی ہے، مومنوں کو سمجھائی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کی کوئی لیمٹ ہی کو نہیں۔ کیونکہ عربوں کے ہاں زیادہ سے زیادہ جو کاؤنٹنگ موجود تھی نا اس دور میں، وہ الف تھی، الف، 1000۔ اور انسان کو
زیادہ سے زیادہ جس فگر کا پتہ تھا قرآن کی روشنی میں یا پہلے جتنی بھی تاریخ تھی ریاضی کی، اس میں زیادہ سے زیادہ وہ میتھمیٹکس کے اصولوں کے مطابق 1000 تک کو سمجھ سکتا تھا، اس کے آگے اس کو سمجھ ہی کونی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی کاؤنٹنگ کو انکاؤنٹیبل کر کے خیرون کہہ دیا کہ 1000 بھی تم عبادت کرتے رہو، 1000 مہینے، اس سے بھی یہ رات زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر۔ اور 1000 مہینوں کا حساب لگائیں، 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال اور 4 مہینے۔ کوئی ہے اکا دکا کو بابا اتنی دیر آگے چلا جائے، ورنہ عموماً یہ 60-70 کے درمیان میں ریڑھ اڑ جاتے ہیں سارے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی ساری زندگی جو ہے اس نے عبادت ہی نہیں کی، ساری زندگی وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک رات تو مجھے دے دو، ایک رات تو میرے نام کر دو۔ اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا مہربان ہے، اپنے بندے کے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ میرے پاس تو آئے۔ بہانے بنا رہا ہے رب، بہانوں سے اپنے بندے کو ساری فضیلتیں اور شانیں بیان کر کر کے اس کو مجبور کر رہا ہے، اس کو انسسٹ کر رہا ہے، اسے قائل کر رہا ہے کہ میرے بندے میں تجھ سے بچھڑا ہوا ہوں، میں تجھ سے بڑا اداس ہوں، میرے پاس آ جاؤ۔ یہ انسان کے اندر ایک جستجو جگانے کے لیے ہے، اس کے اندر امید پیدا کرنے کے لیے یہ فگر بیان کی جاتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ یہ بہتر رات ہے، خیر من الف شہر۔ اور پھر فرمایا کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے مسلسل نازل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ روح الامین بھی آتے ہیں۔ اب روح کون ہے؟ روح الامین حضرت جبرائیل امین کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف نبیوں پہ نازل ہوتے ہیں فرشتے۔ یہ جو جبرائیل امین ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ یہ نبیوں پہ صرف نازل ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کو جو بھی گفٹ دیا گیا، جو بھی تحفہ دیا گیا، جو بھی عظمت دی گئی، جو بھی شان دی گئی، اس نبی پہ قربان جائے ہم، ہمارا جان مال، ہمارے ماں باپ سب کچھ آپ پہ قربان ہوں۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو وہ دے کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھو تحفے میں ملی نماز، عرش الہی پہ جا کر ملی، وہ بھی امت کو دے دی، اور ساتھ کہہ دیا کہ معراج اللہ نے مجھے کروائی ہے تو میری امت کو کیوں معراج نہ ہو؟ تو فرمایا الصلاۃ معراج المومن۔ نماز کا تحفہ بھی اپنی امت کو دے دیا، معراج کا تحفہ حضور کو ملا، وہ بھی اپنی امت کو دے دیا۔ قرآن ایک معجزہ ملا، وہ معجزہ بھی اپنی امت کے حوالے کر دیا۔ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم ما امرنی کتاب اللہ و سنت رسول، اقتدیتم اہتدیتم، اس کی اقتداء کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، سر بلند ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ جو چیز میں دے کے جا رہا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ چیز میری دی ہوئی ہو اور پھر بندہ ناکام ہو جائے۔ اللہ کے نبی کو جو بھی ملا، اب میں نے غور و خوض کیا، کسی تفسیر میں تو یہ بات نہیں آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر غلطی ہو جائے، میں نے کافی غور و خوض کیا کہ لیلۃ القدر بھی ایک معجزہ تھی۔ بھائی ایک رات صرف عبادت، وہ بھی چند گھنٹے، اور کہاں 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت، اللہ نے کہا یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ ٹائم لیمٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے سمو کے ایک کوزے میں بند کر کے اللہ کے نبی کو یہ بشارت اور تحفہ دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی اپنی امت کو دے دیا کہ بھئی موج کرو۔ اللہ کے نبی کو یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی گئی، کسی اور نبی کو یہ عطا نہیں ہوئی ہے۔ کسی اور نبی، کسی اور امت کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ایک رات عبادت کرو تو تمہاری 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت والی یہ عبادت ہے۔ خدا کے بندو قدر کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی قدر کرو، آپ کے احکامات کی قدر کریں۔ انہوں نے اپنی امت کو کسی نہ کسی بہانے جنت میں لے جانے کے کتنے کام، کتنے ایسے ہمارے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر جبرائیل امین آتے تھے، باقی نبیوں پہ بھی آتے تھے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ فرشتہ میری امت پہ بھی نازل ہو۔ یہ پوائنٹ ہے جس پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، یہ شاید بات کسی نے پہلے نہ آپ کو بتائی ہو۔ اللہ کے نبی پر جبرائیل امین نازل ہوتے تھے، آپ کو جو بھی عطا ہوا آپ نے کہا میری امت پہ جبرائیل امین بھی نازل ہوں، صرف نبیوں پہ کیوں؟ اور اس کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا کہ تنزل الملائکۃ والروح،
روح الامین جبرائیل امین کو بھی پابند کر دیا کہ آپ نے بھی جانا ہے میری امت کے شان کے لیے، میری امت کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کرنے کے لیے سارے کے سارے آسمانی فرشتوں کی افواج زمین پر اتر آتی ہیں آپ کے اکرام کے لیے، لیلۃ القدر کی جستجو کرنے والوں کے لیے، اللہ کو ڈھونڈنے والوں کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے والوں کے لیے، اللہ اور نبی سے اپنا تعلق جوڑنے والوں کے لیے اتنی قدر کہ جبرائیل امین جو نبیوں پہ نازل ہوتے ہیں وہ عام بندے پہ بھی نازل ہو رہے ہیں۔ روح الامین اکیلے نہیں، پورا لشکر لے کے زمین پہ آ رہے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اس میں اللہ کے حکم سے کل امر سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیوں شب برات کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہوا ہے۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے، واضح قرآن کی آیت ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، امر کا معنی کام ہوتا ہے، امر امور، اردو میں بھی آپ سمجھتے ہیں، امر واحد ہے، امور اس کی جمع ہے۔ کلو جب لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کام کا فیصلہ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے اور جبرائیل امین لے کے نازل ہوتے ہیں اور سارے کے سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تمہاری تقدیر کو بدلنے کے فیصلے، قسمتوں کے فیصلے، مقدروں کے فیصلے، ہر طرح کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے اس رات میں، ہی حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ٹائم بڑا شارٹ کٹ محدود ٹائم ہے، اس وقت کے اندر یہ خزانہ آپ نے لوٹ لینا ہے، اس خزانے کو پا لینا ہے، اس مقدر کو بدل دینے والی رات کے اندر اپنے مقدروں کو بدل لینا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے نانا ابو جان ہوتے تھے، وہ اس کی ایک اور تشریح کرتے تھے، کہتے ہیں یہ قدر لفظ جانا یہ ایک تو مقدر سے نکلتا ہے کہ یہ مقدر بدل دینے والی رات ہے۔ انسان کے مقدر میں تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا تھا کہ اس بندے نے غربت میں جینا مرنا ہے، اس بندے نے مسائل اور مصائب میں گرے رہنا ہے، اس بندے کے لیے کوئی اعلیٰ اور عرفہ کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا، اس بندے کی آل اولاد بھی ایسے ہی روتی چلی جائے گی، اس کے لیے کوئی بڑا اعلیٰ عہدہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلے مقدر میں لکھا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ لیکن اس نے اس رات سے فائدہ اٹھا لیا، رات اس نے پا لی اور رات لگا لی اور اس کو لیلۃ القدر مل گئی، رو دو کہ اللہ سے اس نے دعا کر کے اپنے مقدر کو جگا لیا۔ اللہ نے کہا بھائی اس کی تقدیر کو بدل ڈالو۔ کیوں؟ دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ بات اکثر ہم نے سنی ہے کہ بھائی مقدر میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، بھائی تقدیر کو بدل بھی تو دیتا ہے نا رب، اس کے اختیار بھی کیا ہے نہیں ہے، سب کچھ تو اس کے اختیار میں ہے۔ اب دیکھو اس کا پانسا کیسے پلٹا، وہی بندہ جو بندے کے سامنے محتاج تھا وہی سبھی کو نچھاور کرنے لگا، اس کو اللہ نے عطا کر دیا، اس کو مقام دے دیا، اولاد میں سے کوئی ایسا بیٹا بیٹی پیدا کر دیا جس نے سارے گھر کی پیڑھی بدل کے رکھ دی۔ یہ ہوتا ہے مقدر کے اندر تبدیلی آ جانا، یہ ہے وہ رات جس کے اندر یہ آپ کے مقدر کو بدل دیا جائے گا۔ اس لیے یہ لفظ قدر جو ہے یہ مقدر سے بھی نکلا ہے کہ مقدر بدل دینے والی رات ہے۔ یہ دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا اس کا مطلب قدر بھی ہے، ہم عام استعمال کرتے ہیں قدر و منزلت، شان والی ہے۔ جو انسان اس رات کو پا لے گا اللہ اس کی بھی شان بلند کر دیں گے، اس کی بھی قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے مقدار والی رات، یعنی کہ جس کے اندر مقدار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز کی مقدار۔ اور انسان کو جو کچھ پہلے رب نے عطا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی مقدار کو بڑھا دو۔ اور یہاں پر علامہ صاحب یہ بات کہا کرتے تھے، پاکستان کی تخلیق پر انہوں نے یہ بات کہی کہ لیلۃ القدر پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا کہ جو کام صدیوں میں نہ ہو سکا۔ یہاں پر یہ مطلب بھی ہے کہ جو کام آپ کی زندگی میں 83 سال 4 مہینوں میں نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ اس لمٹ کو، اس ٹائم کو، اس کی پیریڈ کو ایسا محدود کر کے ایک رات کے اندر سمو کے رکھ دیتا ہے۔ یہ مقدار اس کی ایسی کر دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ جو کام یار میرا پوری عمر نہیں ہو سکا، ایک رات کے رب کے فیصلے نے ان سب کو ایسا
بونڈ کر دیا اور رات کے اندر اس کو سمو کے رکھ دیا، اور رات کے بھی کسی ایک لمحے کے اندر بھی وہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیلۃ القدر کی قدر کیجئے اور اس کی جستجو کے لیے اپنا تن من دن لگائیے۔ کیسے یہ لیلۃ القدر ملے گی، اس کا بھی حضور نے سامان کر دیا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو آپ اعتکاف بیٹھ جاتے تھے۔ آخری عشرہ آپ اعتکاف لازمی بیٹھے ہیں زندگی بھر میں، اور آپ نے اس اعتکاف میں مومنین کو یہ بات فرمائی ہے کہ اس میں تم لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ تو اعتکاف کا بنیادی مقصد اس رات کی جستجو ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے کہا جب ہمارے ملک پاکستان یا پوری دنیا میں کسی کا کوئی مطالبہ نہیں نہ مانا جاتا، اس کے حالات بڑے سنگین ہو جاتے ہیں، کسی نے کوئی تنخواہ بڑھانی ہے، کسی نے جناب جی کوئی اپنا سسٹم تبدیل کروانا ہے، کوئی کسی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ حکومت سے جب وہ مسئلہ مطالبہ منوانا ہوتا ہے نا تو وہ جا کے دھرنا دے دیتے ہیں، لو جیسی بہ گئے جا کے پارلیمنٹ، اسی تاں اٹھا جو ساڑا مسئلہ حل کرو پہلا۔ تو یہ بھی ایک دھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک معتکف آدمی آ کے دھرنا دے دیتا ہے کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں تیرے گھر، میں نے اب نہیں اٹھ کے جانا، میں اب یہیں پر ہوں، میری بات اللہ جی مان لیجئے، میں درخواست لے کے آیا ہوں، مجھے وہ رات عطا کر دیجئے، میری زندگی کو بدل ڈالیے، میری آل اولاد کو بدل ڈالیے، اے اللہ میرے کاروبار کے اندر تبدیلی لے آئیے، اے اللہ میری لائف اور میری زندگی کو ایک نئی جہت دے دیجئے۔ یہ انسان جب لیلۃ القدر کی جستجو میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کے بیٹھ جاتا ہے نا دھرنا دے کر، اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے۔ دنیا کی حکومتیں تو پسند نہیں کرتی، وہ ڈنڈے سوٹے مار کے اٹھا دیتی ہیں، لیکن اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ کے دربار میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے اعتکاف کسے کہتے ہیں کہ سب سے الگ تھلگ ہو کر، گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، عام معاشرے سے، کاروبار سے، اپنی زندگی بھر کی تمام مصروفیات سے، اپنی جاب سے، ہر چیز سے کٹ آف ہو کر انسان بالکل الگ تھلگ ایک کونے خدرے میں کپڑا تان کے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر غور کیجیے، یہ کون سا منظر ہے؟ یہ منظر ہے انسان کے مرنے کا، یہ منظر ہے انسان کے قبر میں جانے کا، یہ منظر ہے انسان کا جب وہ کپڑا تان لیتا ہے، سفید رنگ کے عموماً لوگ کپڑے تان لیتے ہیں، یہ کفن بندی ہو رہی ہے، اور انسان نہا دھو کر آ کے بیٹھتا ہے، غسل شسل کر کے آ کے بیٹھتا ہے۔ یہ انسان جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اس سے اس کی بیوی جدا، اس سے اس کے بچے جدا، اس سے اس کے رشتہ دار جدا، اس سے اس کا کاروبار لے لیا جاتا ہے، گھر بار چھوڑ کے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہ ایک قبر میں جا کے اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ کوئی تعلق باقی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتے ہیں کہ بھائی تم 10 دن کے لیے ذرا پریکٹس کرو، یہ قبر کی پریکٹس ہے کہ تم سب سے جدا ہو کر دیکھو تمہارے بغیر دنیا چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، تمہارے بغیر ان 10 دنوں میں کیا ہو گیا بھائی، کس نے تمہیں کتنا یاد کیا، کتنے لوگ تمہارے بن تڑپ رہے ہیں، اور وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر تو نظام ہے، تمہاری دکانداری بھی چلے گی، تمہاری اولاد بھی اسی طرح اسکول آئے جائے گی، تمہاری بیوی بچے بھی اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور تمہارا کاروبار بھی چل رہا ہوگا۔ ان 10 دنوں میں قبر کی پریکٹس ہے یہ، اور انسان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ جس طرح انسان آ جاتا ہے نا تنہائی میں انسان زیادہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پلے کیا ہے۔ قبر میں بھی انسان یہی سوچے گا کہ میرے پاس ایسے کیا مال ہے کہ جو رب کو میں دکھا کر کہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ تو قصہ آپ نے سنا ہی ہے، میں نے اب دوبارہ نہیں سنانا چاہتا، صرف اشارہ کہ جن کے غار کا منہ بند ہو گیا تھا انہوں نے کیا چیز پیش کی تھی کہ غار کا منہ کھول دے، یا اللہ اعمال پیش کیے تھے۔ یا اللہ میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، اس پتھر کو سائڈ پہ کر دینا ذرا، روشنی آ جائے اندر۔ یا اللہ میں نے زنا کاری بدکاری نہیں کی ہے، مجھے آفر بڑی تھی، میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا تیرے ڈر کی وجہ سے، یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دینا ذرا، ہم تھوڑا سا باہر نکل جائیں۔ یا اللہ میں نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا ہے اور مزدور کی میں نے بکریاں پالی اور اس کے پورے کا پورا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا، اتنی میں نے نیکی یا اللہ اگر کی ہے تو میرا یہ پتھر سائڈ پہ کر دینا، ہم اس اندھیرے سے باہر نکل آئیں۔ اعمال کام آتے ہیں، اعمال۔ یہاں بھی تنہائی کے عالم میں آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا اعتکاف میں کہ ہمارے پاس کیا اعمال ہے، ہم نے زندگی بھر کیا کیا ہے یار، ہمارے پاس کیا ہے جو ہم نے دوسروں کو کہہ دیا ہے، کتنوں کی زندگی کو ہم نے بدلا ہے۔
کتنے ہم نے اپنے بچوں میں سے کس کو بدلا ہے، میں نے اپنی بیوی کو کس قدر چینج کیا ہے، میں نے رشتہ داروں میں سے کتنوں کے دلوں میں شمع روشن کی ہے، دین کی، اسلام کی، ایمان کی، اخلاق کی، کردار کی۔ میں نے اگر اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو میں دوسروں کو کیا دے سکتا تھا۔ یہ اعتکاف تنہائی کے عالم میں خود احتسابی کا ایک عمل ہے۔ آج میں معذرت کے ساتھ 5 منٹ زیادہ لے رہا ہوں۔ اب اس اعتکاف میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ رات نصیب ہو جاتی ہے، اس کا مقصد ہی لیلۃ القدر کی جستجو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان اسی پر کرتے ہیں، مہربان اسی پر ہوتے ہیں کہ جو اس کے در پہ آ جاتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین۔ اور اس کے لیے اگر ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، میاں عائشہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے اگر میری زندگی میں لیلۃ القدر آ جائے، مجھے محسوس ہو جائے کہ لیلۃ القدر، تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معافی کی دعا مانگ لو۔ معافی مل گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جب گناہ سارے دھل گئے، انسان جب پاک صاف ہو گیا تو یہ سب سے بڑی فتح ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مقام، مرتبے اور منزلیں اور وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ تو دعا جو ہے وہ مانگنا بہت ضروری ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، ساری کی ساری عبادتیں ایک طرف اور ایک دعا ایک طرف۔ دعا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، دعا مقدر کو بدل دیتی ہے، دعا اللہ اور بندے کے درمیان میں رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا انسان کے اندر عجز و انکساری پیدا کرتی ہے۔ دعا انسان کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ تمہیں اب مل جانے والا ہے، یہ تاریکی چھٹ جانے والی ہے، روشنی آنے والی ہے۔ دعا انسان کو رب سے جوڑتی ہے۔ دعا کے ذریعے انسان ہر طرح کی وہ بات کر سکتا ہے جو کسی اور سے وہ نہیں کر سکتا۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان میں ایسے راز و نیاز کے لمحات ہیں کہ جو بندہ شاید کسی اور کے سامنے نہ کر سکے۔ اس لیے لیلۃ القدر کی جستجو کیجئے، اعتکاف کیجئے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا، اتنا بڑا محلہ، اتنے زیادہ لوگ، اور سب سے زیادہ ماشاءاللہ جو کھاتے پیتے اور چودراہٹ لوگ ہیں وہ اس ایریے میں رہتے ہیں، اس محلے والے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کے گھر کا کوئی مہمان نہ بنے، کوئی اعتکاف نہ کرے، کوئی لیلۃ القدر کی جستجو کے لیے نہ آئے، کوئی اللہ سے محبت کی پینگیں بڑھانے کے لیے اللہ کے گھر میں آ کے نہ بیٹھے، تو یہ پورے محلے پر وبال ہوگا۔ یہاں پر مفتیان اکرام نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے۔ اعتکاف اللہ کے نبی کی مستقل ایک سنت رہی ہے، سنت موقدہ رہی ہے۔ اگر ہے تو یہ وہ سنت جس طرح ہم جنازے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ بھی جا کے جنازہ پڑھ لیں نا، چند لوگ بھی جا کے جنازہ پڑھ لیں، پوری آبادی کی طرف سے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی نہ جنازہ پڑھنے جائے، پوری کی پوری آبادی گناہ گار ہوگی، سبھی کے اوپر اس کا وبال ہوگا، سبھی کے اوپر اس کا عذاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس مسجد کے اندر اعتکاف کیجئے، کوئی نہ کوئی 2-4 لوگ نکلیں اور اعتکاف کریں، اس سے پورا کا پورا محلہ جو ہے وہ بچ جائے گا، اور اس 1-2 بندے کی وجہ سے، اس کی رحمتوں کی وجہ سے، اس کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے محلے کو بخش بھی دیں گے اور سب کے اوپر رحمتیں نچھاور ہوں گی۔ عزم کیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔